بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں ہے۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ بے شک زبان جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو آپ کے آباء و اجداد اور ماں کی تربیت کو واضح کرتی ہے۔ والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے، جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد اپنے ماں باپ کا قرض نہیں چکا سکتا۔ یہ وہ سودا ہے جو سود در سود ہر پل چڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور شاید اس جہاں کا یہ واحد ادھار ہے جس کی ادائیگی کیے بنا ہی ہم سب یک کے بعد دیگرے الوداع کہتے جاتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنے کا سب سے قیمتی راز آغاز کرنے میں چھپا ہے۔ جس نے شروع ہی نہیں کیا وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کریں، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر بھی ان سب آدمیوں کے لیے توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ جہاں تک آپ کے بس میں ہو خود کوشش کریں، جو چیز آپ کے بس میں نہیں اسے رب کریم پر چھوڑ دیں، اور اپنی کوشش اور توکل سب کے پھل کے لیے رب سے امید رکھیں۔ سفید پوشوں کا بھی دھیان رہے۔ مسکین وہ نہیں ہے جو 2 لقموں کے لیے در در پھرتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس ضروریات پوری کرنے جتنا مال نہیں، مگر سوال کرنے سے اسے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا۔ عذاب قبر برحق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو عذاب قبر کی آوازیں سنوائے۔ اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں مشکلیں چاہیں آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوں یا پھر اللہ پاک کی آزمائش ہو، ان کا حل صرف نماز اور صبر سے ہی ممکن ہے۔ اگر آپ کا راستہ دشوار ہے تو اس کی وجہ بس یہ ہے کہ آپ کی منزل ایک بلند مقام ہے، اس لیے ہمت نہ ہاریں اور راستے میں حائل ہونے والی دشواریوں پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ اللہ آپ کو منزل تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، کون سی چیزیں؟ فرمایا، شرک، مال کی حرص، قتل، سود، یتیم کا مال کھانا، معرکے سے بھاگنا، اور مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ نماز فجر سے خوش مزاجی اور تندرستی۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گریں لگاتا ہے اور ہر گرہ پر پھونک مار دیتا ہے کہ بڑی سی رات پڑی ہے، بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ پھر اگر آدمی جاگے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اگر نماز پڑھے تو آدمی صبح کو خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست مزاج رہتا ہے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ ہے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔
اچھا لباس زیب تن کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کر رکھی ہوں تو وہ اللہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ اپنی مخلوق پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ زبان کی حفاظت ورنہ جہنم کا ایندھن۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو واضح طور پر پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اس سے زیادہ دور جا گرتا ہے جتنی دور مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اپنی ہر اس تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے لیکن اس رب کی قربت بہت قیمتی ہے۔ اور ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور صبر ہی تمہارا مقدر ہے۔ خون اور روح کے رشتے ایسے خیمے نہیں ہوتے جنہیں جب چاہا نصب کر لیا اور جب چاہا اکھاڑ لیا۔ راستے کا حق۔ سلام کرو اور سلام کا جواب دو، نظر کو نیچا رکھو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، برے کام سے روکو، مصیبت میں پھنسے ہوئے کی فریاد سنو اور بھولے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاؤ۔ پوری رات عبادت کا ثواب۔ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لوگے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو اور ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ ضرورت ہو تو بازار جایا کرو، بازار جا کر ضرورت پیدا مت کیا کرو۔ چیزیں مہنگی ہو جائیں تو کچھ دن کے لیے ان کا استعمال ترک کر دو، قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ کسی علاقے کی زمین مہنگی ہو جائے تو اس زمین کو چھوڑ کر آس پاس کے علاقے کی زمین خرید کر وہاں اپنی رہائش بناؤ، مہنگی زمین سستی ہونا شروع ہو جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ فساد پیدا کرنے کے لیے گھر کا ایک فرد ہی کافی ہوتا ہے، لیکن امن رکھنے کے لیے سب کو تھوڑی تھوڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ سنہری بات۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھار آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ سورہ مریم۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ اپنی توجہ کا مرکز اپنی ذات کو بنائیں، کیونکہ ہر کسی کا رب اللہ ہے اور وہ سب کو پال رہا ہے۔ سب سے پہلے تمہیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔